अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की मिरेकल स्टोरी है दुआ, मोहब्बत और तकदीर के इम्तिहान के ऊपर। आज बहुत ही बेहतरीन मिरेकल स्टोरी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। इन सिस्टर का मुझे तकरीबन 4 दिन पहले ही मिरेकल स्टोरी आ गया था और मैं बिज़ी की वजह से मिरेकल स्टोरी नहीं डाल पाई। लेकिन आज मैं इनकी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये मिरेकल स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीना सिस्टर और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसकी मोहब्बत, दुआ और सब्र की दास्तान सुनाकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। वो लड़की निहायती दीनदार और तालीम याफ्त है, दिल में बेहद मोहब्बत रखती है। लेकिन ये मोहब्बत किसी आम शख्स के लिए नहीं बल्कि उसके कज़न के लिए है जो न सिर्फ आवारा और गैर जिम्मेदार है बल्कि गांव के बिगड़े हुए लड़कों के साथ रहता है। लड़की ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और दरख्वास्त की वो अपनी ज़िंदगी बदल ले, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ इनकार ही मिला। लेकिन किस्मत ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लड़की का कज़न कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया और गांव वालों ने उसे मुजरिम समझ लिया। लड़की के लिए ये खबर किसी कयामत से कम नहीं थी, लेकिन उसने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। क्या उसकी दुआ रंग लाएगी? क्या मोहब्बत की ताकत ने तकदीर को बदल दिया जाएगा? ये स्टोरी मोहब्बत, यकीन और तब्दीली की ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को छू लेगी। अलीना सिस्टर, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है जिसमें मोहब्बत, दुआ और अल्लाह की कुर्बत सब शामिल है। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार ख़ानदान से है। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ के लोग की सोच अब भी पुरानी है। मेरे वालिद को शुरू से ही मेरी तालीम की फ़िक्र रही, इसलिए उन्होंने मुझे शहर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजा। मेरी मन्नत और अल्लाह के करम से मैंने एमफिल इंग्लिश कर लिया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही वालिद ने मेरी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक शख्स के लिए जज्बात थे, लेकिन ये बात मेरी वालिद तो क्या, खुद उस शख्स को भी नहीं मालूम थी। वो मेरा कज़न था, उसका ताल्लुक भी ज़मींदार फैमिली से था, लेकिन वो ज़्यादा तालीम याफ्त नहीं था, सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था। अलीना सिस्टर, आपको मालूम है कि गांव के लड़के ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते। वो भी वैसे ही था। उसका उठना बैठना आवारा लड़कों के साथ था। वो अक्सर गांव की गलियों में दोस्तों के साथ बैठकर फजूल बातें करता था। मैंने कई मर्तबा देखा कि वो उन लड़कों के साथ हंसी मजाक में बदमाशी की बातें भी करता है। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर मुझे इस लड़के में ऐसी मोहब्बत क्यों हुई? ना पढ़ाई में है, ना अक्ल में, ना इखलाक में। हर लिहाज से वो मेरे बिल्कुल मयार में खड़ा ही नहीं उतरता। लेकिन शायद मोहब्बत मयार नहीं देखती, बस दिल की हाथों मजबूर हो जाती है। एक दिन मौका मिला, मैंने सोचा आज बात कर ही लूँ। वो गांव के एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, हाथ में मोबाइल, गाना सुन रहा था। मैंने हिम्मत जमा की और उसके पास जा पहुंची। तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने आहिस्ता से कहा। वो चौंक गया और कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने अपने दिल की सारी बातें एक सांस में कह दी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये आवारगी, दोस्तियाँ, सब कुछ मेरे वालिद के लिए नाकाबिले कबूल है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लो तो शायद हम दोनों एक हो सकते हैं। वो हंस पड़ा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दोस्तों को छोड़कर तुम्हारी खातिर नेक बन जाऊँ? ये नामुमकिन है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत में कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। कुर्बानियाँ? उसने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या लगता है मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मेरे दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए और मैंने सोचा शायद वो कभी नहीं समझेगा। उसके बाद मैंने खुद को अल्लाह को सुपुर्द कर दिया। मैंने तहज्जुद शुरू कर दी और एक दिन आपके पास आई तो आपने मुझे कहा कि एक ख़ास दरूद शरीफ बता रही हूँ और एक दम स्टोन दिया है। देखिए, मैं यहाँ पे दम स्टोन का थोड़ा सा स्पेसिफिकली एक बयान कर दूँ। जैसे कि मिरेकल स्टोरी आप लोगों को मैं सुनाती हूँ तो मेरे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो
میریکل سٹوریز سناتے ہی آپ لوگ کو دم سٹونز پہ ہیں، کیونکہ میں دیتی ہوں ان لوگوں کو. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کا جو ہے ایمان دم سٹون پر ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، جیسے کہ دوائیاں، جیسے کہ کھانا، جیسے کہ ہمارا اوڑھنا پہننا. وہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، کوئی انسان نے سٹونز پتھر نہیں بنایا. اور جہاں تک کہ اللہ نہیں چاہے گا آپ کو اس سے فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ڈسکلیمر میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اس پر فوکس کروا رہی ہیں. تو سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے. سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. پلیز آپ لوگ اس چیز کو سورہ رحمان میں سنا کریں، تھوڑا سا نا قرآن شریف کو معنی کے ساتھ پڑھیں، جب جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھ میں آئے گا. بہرحال میں نے اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا. یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میری تقدیر بنا دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے. میری دعا کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بھی اب ویسے ہی تھا، آوارہ دوست، فضول باتیں اور بے مقصد زندگی. کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ کو چھوڑ دوں، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے، دل مانتا ہی نہیں تھا. ایک دن گاؤں میں عجیب سی افواہیں پھیلی گئی. لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے دوست نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے. میرا دل گھبرانے لگا، کہیں میرا کزن بھی تو اس میں شامل نہیں. شام کے وقت اچانک گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا. پولیس آئی اور چند لڑکوں کو گرفتار کر کے لے گئی. میں نے دیکھا میری کزن بھی ان کے ساتھ تھا. میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو. گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ ان لڑکوں نے قتل کیا ہے. میں نے فوراً اللہ کو یاد کیا، یا اللہ یہ سب جھوٹ ہو، میرا کزن بالکل بے قصور اور بے گناہ ہو. پولیس انہیں لے کر چلی گئی. میرے والد بھی حیران تھے. میرے دل میں خوف اور مایوسی کا طوفان تھا. اچانک میرے کانوں میں آپ کی آواز گونجی، اللہ پر یقین رکھو. میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. تہجد میں سجدے میں گر گئی اور روتی رہی. میں میری دعا، میرا یقین، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. اگلے دن گاؤں والوں کے منہ میں عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی. کوئی کہتا قتل اس کے دوست نے کیا ہے، کوئی کہتا وہ خود بھی اس میں شامل تھا. میری ہمت جواب دینے لگی. میں نے آپ کو کال کیا اور سب کچھ بتایا. آپ نے کہا یاد رکھو اگر وہ بے گناہ ہے تو ضرور اسے رہائی دے گا. علینا سسٹر، میری راتیں دعا میں کٹنے لگی. میں نے تہجد میں سجدے لمبے کر دیے. وہ درود شریف جو آپ نے بتایا تھا وہ دن رات پڑھتی رہی. میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، میرے کزن کو بے گناہ ثابت کر دے. دل میں ہزاروں وسوسے آتے تھے، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا. ایک ہفتے بیت گئے، کوئی خبر نہیں. دل چاہتا تھا کہ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. گاؤں کے لوگ بھی تنگ کرنے لگے تھے. تمہیں اب بھی امید ہے؟ وہ تو آوارہ تھا، ایسے لڑکے کا یہی انجام ہوتا ہے. میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، بس اللہ سے لو لگا لی. علینا سسٹر، میرا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن اللہ پہ یقین نے مجھے سنبھالے رکھا تھا. مجھے یقین تھا کہ میری دعا رنگ لائے گی. کچھ دن کے بعد کیس کی پہلی پیشی ہوئی. بابا نے جانے سے منع کر دیا. گاؤں کی عزت کا سوال ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے. میں دل ہی دل کمرائے عدالت کا منظر سوچ رہی تھی. کہیں وہ ہتھیاروں میں تو نہیں ہوگا؟ کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ گاؤں کے کچھ لوگ اور بھی عجیب ہو گئے تھے. کوئی کہنے لگا اس لڑکی کو اب بھی یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے. کچھ عورتیں ہنستی رہی. محبت کا انجام دیکھ لیا. میں نے دل پر جبر کر لیا اور سب کچھ برداشت کیا. ایک دن خبر ملی کہ کیس میں کوئی نہیں پیشی ہے. پولیس نے ایک اور لڑکے کو گرفتار کیا جو اصل قاتل ہو سکتا ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پھر بھی میرے کزن کا نام صاف نہیں ہوا تھا. میں نے دعا مزید شدت سے لگا دی. تہجد میں اور رو کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتی. علینا سسٹر، وہ جو آپ نے کہا تھا دعا میں دل کا یقین ہونا چاہیے، شک نہیں، میں نے اس پر عمل کیا. کچھ دن کے بعد بابا کے ایک دوست جو پولیس میں تھے، انہوں نے بتایا کہ تحقیقات میں میرے کزن کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا.
میرے دل میں تھوڑی سی خوشی کی لہر دوڑی، لیکن ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی گواہی نہ آ جائے۔ آخری پیشی کے دن میرے والد بھی فکر مند تھے۔ بابا نے جو ہے وہ کہا اگر ریا ہو گیا تو اس کی شادی فوراً کر دوں گا تاکہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے۔ علینا سسٹر، میرے دل میں بھی یہی دعا تھی کہ اللہ اسے رہائی دے اور وہ اپنی زندگی بدل لے۔ اسی شام گاؤں کے چوک پر خبر پھیل گئی، وہ سب لڑکے رہا ہو گئے، اصل قاتل کوئی اور نکلا۔ میرے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے جلدی سے باہر جھانکا تو گاؤں کے لڑکے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ دیکھا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ میں نے فوراً جانماز بچھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کزن گھر آیا لیکن علینا سسٹر اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ شرمندہ سا تھا، جیسے گہری سوچ میں ہو۔ بابا نے پوچھا کیسا لگا جیل میں؟ وہ بولا بابا اللہ نے مجھے بچا لیا، اب میں اپنی زندگی۔ کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلیوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے۔ میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے، بالوں کو گھنا، ملائم اور چمکدار بنائے۔ روزانہ صرف چند بوندیں ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں۔ آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں +919546067833۔ میریکل ہیئر آئل، بالوں کی خوبصورتی کا راز۔ یہ بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کزن نے خود کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا میں ان آواروں دوستوں میں اب کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے لگا میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ علینا آپی، آپ کی نصیحت، درود شریف اور میرا اللہ پاک پر یقین سب کچھ رنگ لے آیا۔ کزن نے نماز شروع کر دی، قرآن پڑھنے لگا اور اب اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ گاؤں والے بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی بدل گیا۔ مجھے لگا یہ سب اللہ کا کرم ہے، محبت سچی ہو تو دعا ضرور رنگ لاتی ہے۔ چند دن کے بعد بابا نے کزن کے والد سے بات کی، اب لڑکا سنبھل گیا ہے، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے۔ کزن کے والد نے فوراً ہمارے لیے حامی بھر دی۔ جی بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گھر آ کر بابا نے ماں سے کہا کہ لڑکا اب بہتر ہو گیا ہے، اب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیتے ہیں۔ میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوشی اور خوف ایک ساتھ احساس ہو رہا تھا۔ اگلے دن کزن کے والد ہمارے گھر آئے، سب بیٹھے ہوئے تھے، بات شادی کی چل رہی تھی۔ کزن کو بلایا گیا، اس نے نظر جھکائے ہوئے کہا بابا میں اس رشتے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ سب حیران ہو گئے۔ بابا نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیا بات ہو گئی ایسی؟ کزن نے کہا آنکھ میں آنسو لیے ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ میں نے آوارگی دوستوں میں اور غلط راستوں پر چل کر، یہ لڑکی یہ تو ایک فرشتہ ہے، پڑھی لکھی، نیک دیندار، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر کزن کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تمہیں پتہ ہے تم آج آزاد کیوں ہو؟ کزن نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے کہا یہ سب اس لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے، اس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں مانگی، تہجد میں اللہ کے سامنے روتی رہی۔ اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو یہ اسی کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ کزن کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ بیٹا یہ تم سے بے حد محبت کرتی ہے، اس نے کبھی تمہاری ماضی کی پرواہ نہیں کی، وہ تو بس تمہارے بہتر ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ کزن نے نظر جھکا کے کہا لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ علینا آپی، میرا دل کر رہا تھا کہ جا کر اسے بتا دوں کہ میں ہمیشہ سے ہی تم سے محبت کرتی رہی۔ اس کے آوارگی کے باوجود، اس کے غلط رویے کے باوجود میں نے اس سے بہتر ہونے کی دعا کی۔ میری ماں نے کہا محبت میں کمی نہیں آتی، اللہ نے تمہیں بدل دیا، یہ اس کی دعا کا اثر ہے۔ کزن نے روتے ہوئے کہا اگر واقعی یہ سب دعاؤں کا اثر ہے تو اب میں اپنی پوری زندگی اس کے احساس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ سب کے دل پگھل گئے، میرے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کزن نے آہستہ سے کہا اگر وہ مجھے معاف کر دے اور میرے ساتھ دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اللہ کے راستے پر چلوں گا۔ ماں نے کہا یہ تو تم سے پہلے سے ہی محبت کرتی تھی، معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ کزن نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور زمین پر بیٹھ گیا اور رو رو کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سیدھے راستے دکھایا اور مجھے اتنی محبت کرنے والی
जीवन साथी अता की। चंद दिन के बाद शादी की तारीख तय हो गई। गांव वाले ने हैरत से देखा कि वही लड़का जो आवारा गर्दी करता था अब मस्जिद में जाके नमाजी बन चुका है। शादी के दिन वो सफ़ेद सलवार कमीज़ में था, चेहरे पे सुकून और आँखों में शर्मिंदगी का असर। निकाह के बाद जब उसने पहली बार देखा तो बोला, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारे काबिल बना दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली थी, मेरा यकीन मजबूत हो चुका था। अलीना सिस्टर, आज जब मैं अपने शौहर के साथ बैठकर माजी की बातें करती हूँ तो आंखों में बहुत ज़्यादा उनके पछतावा होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी दुआ ने मुझे बदल दिया, वरना मैं कहीं का नहीं रहता। मैंने हंसकर कहा, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी थी। अलीना सिस्टर, मोहब्बत जब सच्ची हो और अल्लाह पर यकीन हो तो रास्ते खुद पर खुद बन जाते हैं, और आज मैं खुश हूँ कि मेरे सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसे ने मेरी मोहब्बत को कामयाब कर दिया। मैं आप लोगों का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बिल्कुल मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं आपको बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखती हूँ। शीज़ा आपी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आप लोग नेक काम कर रहे हैं। ये थी जी मिरेकल स्टोरी, और देखिए ये रियल बेस्ड मिरेकल स्टोरीज़ होती हैं, क्योंकि आप कमेंट्स में जाके देखिएगा माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों का जो है वो शादी हो रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसा बयान भी करते हैं कि थोड़ा सा इंसान को ना मोटिवेट हो पाए, और बहुत प्यारी मिरेकल स्टोरी इन्होंने शेयर की, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छे से लिख कर शेयर नहीं करोगे तब तक हम दूसरे को नहीं बता सकते। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने जो भी मिरेकल स्टोरी आप लोग शेयर करते हैं वो बहुत रियलिटी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे रियलिटी बेस्ड मिरेकल स्टोरी ही दिखाते हैं, क्योंकि ये आम ज़िंदगी का एक स्टोरी होता है, एक वजीफ़े का, एक नमाज का, और एक अल्लाह ताला पे यकीन का, इबादत का सक्सेस स्टोरी आप लोगों से शेयर करते हैं। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।